الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی القدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کی حیثیت معاشرتی طور پر ایک غلام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اور اس اللہ کے بندے کی حسن معاشرت و اخلاق اور شرافت کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دی اور اپنا بیٹا بنا دیا، جو اس زمانے میں رواج بھی تھا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ آدمی گھر کا حصہ ہوتا اور اس کی مال جائیداد وغیرہ سب میں شریک و صحیح ہوتا۔ اسلام نے یہ قید ختم کر دی۔ آپ کسی بھی مسلمان کو اپنے اسلامی بھائی اور دوست قرار دے سکتے ہیں، لیکن وہ اولاد کا درجہ بھی اگر آپ دیکھیں، اولادوں جیسا بچوں جیسا اولاد جیسا سلوک بھی کر دیں، لیکن وہ بیٹا ہوگا اپنے باپ کا اور میراث اس کو نہیں ملے گا۔ وہ اس آدمی کا جس کو وہ اپنا بیٹا بنا لیتا ہے بغیر وصیت کے، جو کچھ اگر وصیت کرنا چاہے مناسب مقدار میں، پورے مال کی بھی نہیں، مناسب مقدار میں اگر وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اس کے مال کے مالک اس کے ورثہ ہوں گے جو اس کے خون سے ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لی۔ جب یہ حکم آ گیا کہ ہر ایک اپنے باپ کا بیٹا رہے اور ادعوہم لآبائہم، جو جس کا بیٹا ہے اس کے نام پر اسے پکارو۔ اس کے بعد یہ زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ قرار پائے، جو ان کے والد محترم کا نام بھی حارثہ تھا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پیار دیا، بہت شفقت دی، حتیٰ کہ اپنی پھوپھی ذات سے اس کی شادی کرا۔ سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو زید کی نکاح دی۔ قسمت کی بات تھی، بات نہیں بڑھ سکی اور ان کی زندگی مشترکہ ازدواجی زندگی آگے نہیں چل سکی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہی تھے کہ ان کو طلاق نہ دیں اور ان کی گھریلو زندگی چلتی رہے۔ یہاں تو یہ بات تھا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں یہ فیصلہ کیا تھا کہ زید ان کو طلاق تو دے دیں گے، لیکن زید کو جب ان کو طلاق دیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ان کے ساتھ نکاح کر دیں گے، یہ آپ کی نکاح میں آئے گی۔ گویا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو براہ راست حکم اور وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دی، حکم نازل ہوا۔ اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تشویش چل پائی کہ جس آدمی کو میں نے کتنے عرصے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لوگوں نے قبول بھی کیا تھا، اب معاشرتی طور پر ہی سے لوگ کہیں گے یار اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے اس نے نکاح کیا، لیکن اللہ رب العزت کو وہ سب قوانین توڑنے تھے جو انسان کے بنائے ہوئے بغیر ضرورت کے۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اس آدمی پر اللہ نے انعام کیا کہ ان سے آپ کی رفاقت دے دی، اسلام کی نعمت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے،
اور ایک احسان آپ نے ان پر کیا تھا کہ آپ نے اپنی پھپھی ذات سے ان کی ازدواج کرا دی تھی. آپ ان سے فرما رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اس کو اپنے عقد میں رکھا کرو. واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا تھا. اللہ رب العزت نے ظاہر فرمانا تھا، وہ بات اللہ نے ظاہر کر دی کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں، آپ اس کی زوجیت اپنی زوجیت میں لے لیں گے حضرت زینب رضی اللہ عنہ. اور آپ کو خوف اس بات کا تھا کہ کفار اور منافقین کیا کہیں گے. وہ کہا بھی انہوں نے، کیا وہ یہ بات نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. جھوٹ بولے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مستشرقین نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، صرف غلط اور غیر واضح قسم کے باتیں گڑی انہوں نے، اور سادہ لوگ کچھ لوگوں نے ان کو قبول بھی کر لی، لیکن حقیقت یہ نہیں. تو اللہ رب العزت کو یہ ظاہر کرنا تھا. اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، جبکہ حق تو یہ ہے کہ صرف اللہ سے ڈرا جائے. اور اللہ کا جب حکم ہے کہ آپ زینب کو اپنی زوجیت میں لے لیں گے تو آپ کو یہی کام کرنا ہوگا. فلما قضا زید منها وطرا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر دی اور ان کو حاجت نہیں رہی ان کے زوجیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی، اور انہوں نے طلاق دے دی. زوجناکہا، زینب کو ہم نے تمہارے نکاح میں دے دی. حکم نازل فرما دی کہ آپ اس کو اپنے گھر میں بحیث اہلیہ قبول کریں. اور یہ فرمایا اس لیے لکھی یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مومنین کے لیے کوئی اس حوالے پر تشویش اور پریشانی کی بات نہ ہو کہ یہ محترمہ آپ کی منہ بولا بیٹے کی زوجیت میں ہے، وہ شرعاً آپ پر حرام نہیں ہے اگر ایسی کوئی صورتحال ہو. کیونکہ اگر باتوں کو ان کی بنیاد پر دیکھیں کہ آپ کا عرف یہ کہتا ہے اور مسئلے کا اس حوالے پر حال بھی یہی ہے کہ بس ایسا ہی رہنا ہوگا، تو بعض موارد ایسے آتے ہوں گے کہ جن سے مسلمان کی زندگی میں ضرورت اس بات کی ہوگی تو اس آدمی کو، اس خاتون کو منہ بولا بیٹے کے منہ بولا باپ اپنی زوجیت میں لیتا تو معاشرتی اعتبار میں حقوق کے حوالے پر اور ان کے جو خدمات ہیں اس حوالے پر بہتری ہوتی. اس تشویش کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ صادر ہوا کہ وہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ ان کے باپ نہیں ہیں. ایسی بات اگر مومنین میں آئے تو وہ ایسی خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں جن کو ان کی منہ بولے بیٹوں نے طلاق دیا. اذا قضى منهن وطرا وكان امر الله مفعولا، یہ تو حکم اللہ کے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات طے شدہ ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، وہ ہو کر رہیں گے اور رہ چکے ہیں، بات ختم ہو گئی. یہ معاشرتی طور پر اللہ نے مسلمانوں کے لیے یہ حکم نازل فرما دی. اور اس خاتون کو اللہ نے اتنی عزت دے دی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیے کہ ہم نے اس کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہے، آپ اس کو قبول کریں، بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی نکاح نامہ اور بغیر کسی عرفی دیگر شرائط کی جو ہوتے ہیں. تو اس طرح سے مومنین کے لیے وہ معاملہ بھی حل ہو گیا کہ اگر کسی کی کوئی منہ بولا بیٹا ہے اور وہ اس کی یعنی گھر والی اس سے جدا ہو جاتی ہے تو منہ بولا باپ اس کو اپنے نکاح میں بھی لے سکتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے سکتا ہے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اور اس حوالے پر جو مشرکین اور منافقین نے باتیں پھیلائی ہیں وہ سب غلط اور غیر مستند. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.